أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں پڑھی کہ قرآن کریم میں اللہ جن لوگوں سے خطاب کرتا ہے مخاطبین قرآن وہ دو قسم پر ہیں، منقادین ماننے والے، غیر منقادین نہ ماننے والے۔ پھر ہم نے پڑھا جو نہ ماننے والے ہیں، غیر منقادین ہیں، یہ کتنے گروہ ہیں؟ چار۔ نمبر ایک المشرکین، نمبر دو الیہود، نمبر تین النصارى، اور نمبر چار المنافقین۔ مشرکین کون لوگ ہیں؟ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک اعتقادی اور شرک فعلی۔ شرک اعتقادی کی چار قسمیں: شرک فی العلم، فی التصرف، فی الدعا، فی العبادت۔ بیچ میں نے بہت سارا عنوان حذف کر دیا کہ جس طرح شرک اعتقادی کی چار قسمیں ہیں، اس طرح مشرکین کی بھی چار قسمیں ہیں۔ مشرکین بالملائکہ، فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے۔ مشرکین بالجن، جنات کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے۔ مشرکین بالکواکب، ستاروں کو، چاند سورج ستاروں کو اللہ کا شریک بنانے والے۔ نمبر چار مشرکین بالعباد الصالحین، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کو اللہ کا شریک بنانے والے۔ یہ ایک قسم الگ الگ ایک تفصیل طلب ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کا دامن انتہائی مختصر تھا، میں نے صرف آپ کو عنوان سمجھا دیے، پھر کبھی زندگی نے موقع دیا تو ہم اس ایک کی کیا کرتے جائیں گے؟ تفصیل کرتے جائیں گے۔ اور یہ تفصیلات بھی رہ گئیں کہ شرک کا آغاز تاریخ عالم میں کب ہوا، پھر یہ شرک مکہ مکرمہ تک کیسے پہنچا، کون لانے والا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں تک کیسے آیا، یہ ایک تاریخ ہے۔ طلباء کرام کے ذہنوں میں یہ ہونی چاہیے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اہم ترین مضامین وہ چار ہیں۔ کتنے ہیں؟ یعنی چار ایسے مضامین قرآن مقدس بیان کرتا ہے جس پہ سارے دینوں کا اتفاق ہے، سارے انبیاء کا کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ ان چار مرکزی مضامین کو جو پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کو میرے شیخ اصول تفسیر میں اس عنوان سے ذکر کرتے ہیں، اصول مہمہ۔ کیا لفظ؟ یعنی اہم ترین اصول۔ اور چار اصول اور بھی ہیں جو ان پہلے چار اصول مہمہ کے لیے معاون ہیں، بطور تائید اور معاون کے ہیں۔ ان چاروں کو کہا جاتا ہے اصول ممدہ، جو پہلے چار کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ اب آئیے، یہ جو پہلے چار اصول مہمہ ہیں، امام رازی رحمہ اللہ اس کے لیے لفظ ذکر کرتے ہیں سوابق کا، سب پہ سبقت حاصل کرنے والے۔
اور جو 4 اصول ممدہ ہیں امام رازی رحمہ اللہ اس کو نام دیتے ہیں لواحق کا، پہلے 4 کے پیچھے سے کیا ہونے والے؟ لاحق ہونے والے۔ اب وہ یہ ٹوٹل مضامین ہو گئے کتنے؟ 8، 4 اصول مہمہ اور 4 اصول ممدہ۔ کمال ہے اس کتاب کا، ابھی انشاءاللہ میں کھولوں گا تو آپ کا دل و دماغ بھی کھلے گا۔ اس قرآن کریم کا اعجاز آپ دیکھو گے، اس کی بلاغت دیکھو گے، اللہ کی قسم اس کی جامعیت آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ کمال ہے اس کتاب میں، اور آپ دماغ حاضر رکھیے اور لطف اٹھائیے۔ جو 4 مرکزی مضامین ہیں ان میں سب سے پہلے ہے اثبات توحید، کیا ہے؟ دوسرا ہے اثبات رسالت جس کو کہتے ہیں صداقت الرسول، اور تیسرا مرکزی مضمون ہے صداقت الکتاب، اور چوتھا مرکزی مضمون ہے ایمان بالآخرت۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ آپ ہیں تیار؟ جی، مرکزی مضامین کتنے ہو گئے؟ پہلا، دہراؤ گے، یہ تقریر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سبق ہے۔ اثبات توحید، قرآن سب سے پہلے توحید کو ثابت کرتا ہے۔ نمبر 2 صداقت الرسول، رسول اکرم اور تمام انبیاء کی رسالت کو قرآن کیا کرتا ہے؟ ثابت کرتا ہے، ان کی سچائی بیان کرتا ہے، اور رسالت پہ وارد ہونے والے اعتراضات، شبہات ایک ایک کر کے قرآن نقل کرتا ہے، ان کو رد کرتا ہے۔ اور نمبر 3 صداقت الکتاب، اس قرآن کا کمال یہ ہے کہ اللہ اس میں اس کتاب کی صداقت بیان کرتے ہیں کہ یہ سچی کتاب ہے، اس کے صدق کی، صدق الکتاب، اس کی سچائی کے مضامین، اور اس پہ اعتراض جو کرتے ہیں کہ پیغمبر نے بنا لیا ہے، کسی نے گھڑ کے دے دیا، کسی نے تیار کر کے دے دیا، ایک ایک شبے کا قرآن جواب دیتا ہے۔ اور چوتھا مرکزی مضمون کیا ہے؟ ایمان بالآخرت۔ یہ 4 اصول مہمہ ہے، اور 4 اصول ممدہ ہے۔ وہ 4 جو اصول ممدہ ہیں، ان پہلے 4 کی تائید کے لیے وہ ہیں سب سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کیا کرنا؟ جہاد کرنا۔ یہ دورہ تفسیر ہوتا تو میں آپ کے سامنے جہاد کی 13 قسمیں ذکر کرتا، اور جہاد کی 4 منازل ذکر کرتا، ٹھیک ہے؟ پھر وجوہ جہاد ذکر کرتا، اسباب جہاد ذکر کرتا، لطف آ جاتا آپ کو۔ لیکن چونکہ ہم نے تو مختصر سا وقت ہے، صرف خاکہ پیش کرنا ہے، تو جہاد فی سبیل اللہ۔ دوسرا مضمون ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال لگانا، خرچ کرنا۔ اور تیسرا مضمون ہے تنظیم، کیا؟ اللہ مومنوں کو یوں شترے میں بے مہار نہیں چھوڑتا کہ بکھرے ہوئے رہیں، نہیں، اللہ مسلمانوں کو نظم میں پروتا ہے، اجتماعیت پیدا کرتا ہے اللہ مسلمانوں کی، تو تنظیم۔ اور چوتھا جو اصول ممدہ میں سے ہیں وہ ہے آداب، کیا؟ کہ تمہارے اندر یہ آداب ہوں گے تو تم جہاد بھی کر سکو گے، تمہاری اجتماعیت بھی کیا رہ سکے گی؟ برقرار اور قائم رہ سکے گی۔ تو کتنے ہو گئے اصول؟ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 8۔ سب سے پہلے اب آتے ہیں اصول مہمہ کی طرف، جو 4 ہیں: اثبات توحید، اثبات رسالت، صدق الرسول، صداقت الکتاب، صدق الکتاب، اور ایمان بالآخرہ۔ قرآن کا پہلا کمال پھیلایا تو ان 4 مضامین کو 30 پاروں میں پھیلا دیا۔
کتنے پاروں میں؟ 30 پاروں میں پھیلا دیا. اور جب قرآن سمیٹنے پہ آیا تو کبھی 4 کو ایک سورت میں بند کر دیا. کتنی صورتوں میں؟ ان 4 مضامین کو، توحید، رسالت، صداقت کتاب اور ایمان ایک صورت میں جمع کر دیا. کبھی اللہ رب العزت نے ان 4 اصولوں میں سے ہر اصول کے لیے الگ الگ صورت ذکر کر دی. مثلا توحید کے لیے پوری ایک صورت الگ رکھ دی، سورۃ الاخلاص. اس پوری صورت میں نری توحید ہی توحید ہے، تو ایک صورت میں ایک اصول ذکر کر دیا. اور دوسرا اصول ہے 4 اصولوں میں سے صداقت، اثبات توحید اور اثبات رسالت. تو صداقت رسول کے لیے بھی اللہ نے الگ صورت ذکر کر دی، سورۃ الضحیٰ. پوری صورت میں شان رسالت ہے. سورہ علم نشرح پوری صورت میں شان رسالت ہے. تو دیکھا ان 4 اصولوں کو پورے قرآن میں پھیلایا، ایک صورت میں جمع کر دیا، ایک ایک اصول کے لیے الگ الگ صورت. اور صداقت الکتاب کے لیے کون سی صورت ہے؟ سورۃ القدر، انا انزلناہ فی. یہ پوری صورت قرآن کی عظمت ہے کہ لیلۃ القدر کو بھی عظمت قرآن کی وجہ سے ملی ہے. اور چوتھا مضمون ہے ایمان بالآخرت. تو قرآن اس کے لیے بھی ایک صورت نہیں کئی صورتیں ذکر کرتا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا. تو سورہ زلزال پوری کس کو بیان کرتی ہے؟ عقیدہ آخرت کو، ایمان بالآخرت کو ذکر کرتا ہے قرآن اس میں. یہ ایک انداز ہے. کبھی مالک کائنات ان 4 اصولوں کو ترتیب وار ذکر کرتا ہے، کبھی ضرورت کے اور موقع محل کی مناسبت سے اللہ ترتیب بدل دیتا ہے. 2 اصول مہمہ میں سے لے لیتا ہے اور 2 اصول ممدہ میں سے لے لیتا ہے. جیسے آپ پڑھیں گے جواہر القرآن اور دیگر تفسیروں میں ہمارے شیوخ کی، میرے شیخ بھی ذکر کرتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کے دعوے ہیں 4. کیا؟ سورہ بقرہ کے 4 دعوے ہیں: اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. 4 دیکھا تو 2 پہلے اصولوں میں سے، 2 بعد والے اصولوں میں سے ذکر کر دیا. اور کبھی کبھی اللہ اصول ممدہ کے لیے بھی پوری صورت اتار دیتا ہے. سورۃ الحدید میں اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کا بیان کر دیا. کون سی صورت میں؟ اللہ. اور ایک طریقے سے نہیں، کمال ہے قرآن مقدس کا کہ اللہ نے اس صورت میں اپنے راستے میں دین کے لیے مال لگانے کے 5 طریقے بیان کیے. کتنے؟ 5 طریقے بیان کیے. اور کبھی قرآن مقدس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک رکوع ایک صورت میں ذکر کر دیتا ہے. ذرا آئیے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. کھولو ذرا سورۃ سبا. سورۃ سبا 22واں پارہ ہے. اس کی ابتدا کھولیں ذرا. دیکھنا قرآن کریم کا انداز، اور کیا ہی انداز ہے. اللہ اکبر. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر. الحمدللہ، تمام کی تمام صفات کارسازی للہ، کس کے لیے؟ ایک معنی. دوسرا معنی الحمدللہ، اللہ کی مناسب تعریفیں اللہ
ہی کے لیے ہے، الذی لہ ما فی السماوات والارض، وہ ذات کے خاص اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی ہی کے لیے ہیں صفات کارسازی فی الآخرت، آخرت میں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی حکمتوں والا خبردار ہے۔ تو اس پہلی آیت میں اس بات توحید ہے۔ کیا چیز ہے؟ اس بات توحید ہے۔ اب ذرا میں اگلی آیت پڑھتا ہوں، آیت نمبر 3، ٹھیک ہے؟ اس میں اس بات ایمان بالآخرت، اس بات قیامت بھی ہے۔ دیکھ ترتیب بدل دی ہے، ذرا دیکھیے۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تأتین الساعہ، ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی۔ تو قیامت کے منکروں کا ذکر اور قیامت کا اس بات، تو اصول مہمہ میں سے کتنے اصول ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ تو فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، قل میرا پیغمبر کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں، وربی میرے رب کی قسم ہے، لتأتینکم کہ ضرور بضرور تمہارے پاس قیامت آئے گی، ضرور تمہارے پاس قیامت آئے گی۔ اب ذرا آگے دیکھیے، تیسرا اصول، اصول مہمہ میں سے تیسرا ہے، اور وہ تیسرا ہے صداقت الکتاب۔ یہ آیت نمبر ہے 6، آیت نمبر 6۔ فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ، کہ بے شک وہ کتاب جو تیری طرف اتاری گئی ہے، مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے، هُوَ الْحَقَّ، کہ وہ کیا ہے؟ تو اس آیت میں کس کا بیان ہے؟ صداقت الکتاب، کی یہ سچی کتاب ہے۔ اہل علم تو دیکھتے ہیں جو کتاب تیرے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے تیری طرف، تو وہ حق ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ رہنمائی کرتی ہے زبردست تعریفوں والے ذات کے راستے کی طرف۔ کتنے اصول ہو گئے؟ ایک ہی صورت میں 3۔ چوتھا اصول دیکھیے، وہ کیا ہے؟ صداقت الرسول۔ فرمایا آیت نمبر 8، آیت نمبر 7، ٹھیک ہے؟ ذرا میں پڑھتا ہوں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ، کیا ہم تمہیں بتلائیں ایسا آدمی، یُنَبِّئُکُم، جو تمہیں خبر دیتا ہے اس بات کی کہ اذا مزقتم کل ممزق، جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، چورا چورا کر دیے جاؤ گے، کل ممزق، پوری طرح چورا چورا کیا جانا، انکم لفی خلق جدید، تو بے شک تم نئی تخلیق میں اٹھائے جاؤ گے۔ افترا علی اللہ کذبا، کیا اس بندے نے اللہ پہ، اس آدمی نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، ام بھی جنتون، یا اس بندے کو کوئی جنون ہے، پاگل پن ہے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید۔ تو اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ مشرک پیغمبر کو کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، ہم بھی جنہ، اس کو جنون لائق ہے، اور مشرک رسول کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ پہ جھوٹ گڑتا ہے، حالانکہ پیغمبر کو نہ جنون ہے نہ وہ رب پہ جھوٹ گڑتے ہیں، جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ تو صداقت الرسول، تو میں نے کہا جن مضامین کو پورے قرآن میں پھیلایا، سمیٹا تو کتنی میں سمیٹ کے رکھ دیا؟ ایک سورت کے اندر، ایک رکوع میں جمع کر دیا۔
اور کبھی کمال دیکھنا میرے رب کی کتاب کا، کبھی یوں بھی اکٹھا کرتا ہے، مثلا اختصار کرتا ہوں دیگر آیات سے، مثلا ایک آیت میں اللہ اکٹھا کر دے، اعجاز دیکھنا قرآن کا، جس مضمون کو 30 پاروں میں پھیلایا، ایک ایک سورت الگ الگ بیان کی، ایک سورت میں اکٹھا کیا، اکٹھا کر دیا تو ایک ہی آیت میں۔ سورہ نساء آیت 136 کھولیے ذرا، سورہ نساء آیت نمبر 136، 5واں پارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی اس سے پہلے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو انکار کرے گا اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ، اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخری دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ چاروں اکٹھی کی ہیں کہ نہیں؟ کیسے؟ فرمایا من یکفر باللہ، جو انکار کرے گا اللہ کا، تو اللہ کا تو کسی مشرک نے انکار نہیں کیا، اے یکفر بتوحید اللہ، کس کا انکار کرتے ہیں؟ تو اس بات توحید ایک، وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، صداقت الکتاب، وَرُسُلِهِ، اس کے رسولوں کا، صداقت رسول، والیوم الآخر، اور آخری دن پر، اس بات قیامت، ایمان بال، اور آیت کے پہلے حصے میں بھی ان چار کا ذکر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی وحدانیت مانو، ورسولہ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، صدق الرسول، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور آخری حصے میں آیت کے والیوم الآخر۔ تو ایک آیت میں یہ کمال ہے کہ خطیب تقریر کرتے ہیں، بیان شروع تو کر دیتے ہیں، مگر آخر میں ان کو اپنی بات سمیٹنے کا طریقہ، سمیٹیں تو کیسے سمیٹیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کمال ہے اس کتاب کا۔ پھیلایا تو 30 پاروں پہ پھیلا دیا، اکٹھا کر دیا ایک صورت میں، پھر ایک صورت سے اکٹھا کر کے ایک آیت میں۔ اب بھی اگر ایک بندہ نہ سمجھے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے، کیا خیال ہے؟ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، لوگوں، کوئی آتا نا صرف پڑھانے والا، نحو پڑھانے والا، منطق پڑھانے والا، کوئی عالم بھی ہوتا، آ کے کہتا حضرت جی میں مدرس ہوں، تو وہ کہتے اللہ راضی ہوئے قرآن پڑھ لے مجھ سے، اللہ راضی ہو مجھ سے قرآن پڑھ لے، آپ پورا قرآن پڑھ۔ اگر پورے قرآن پڑھنے کا ٹائم تیرے پاس نہیں، وہ کہتے حوامی میں 7 پڑھ لے، قرآن کی وہ 7 سورتیں جو کس سے شروع ہوتی ہیں؟ حامیم سے، یہ پڑھ لے مجھ سے۔ اور اگر اتنا ہی تو دنیا میں مصروف ہے، وقت نہیں نکال سکتا، تو صرف ایک دن نکال، سورہ جن پڑھ، ایک دن سورہ جن، کیا پڑھ؟ ایک دن سورہ جن، کہ سورت جن میں بھی شرک کی خوب جڑیں کاٹی گئی ہیں۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم کا یہ انداز ہے، ایک آیت میں اکٹھا کر دیا ہے۔ اب ذرا آؤ، ان 4 اصولوں میں سے ہم پہلے اصول کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ اثبات التوحید،
کہ قرآن کریم کا مرکزی مضمون ہے اللہ کی توحید کو ثابت کرنا۔ کس کو ثابت کرنا؟ اللہ کی توحید کو ثابت کرنا۔ اب قرآن مقدس اللہ کی توحید کو کیسے ثابت کرتا ہے؟ ذرا پہلے سمجھنے سے پہلے چند چیزیں سمجھ لو۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ وحدہ یوحد توحیدن، یہ باب تفعیل سے ہے۔ توحید مصدر ہے باب تفعیل کا، اور اس کا معنی ہوتا ہے ایک بنانا، ایک ماننا، ایک بنانا اور ایک ماننا۔ یہ لغوی معنی بتا، یکتا اکیلا تسلیم کرنا۔ اور توحید کی اصطلاحی تعریف میرے شیخ کے والد یوں ذکر کرتے ہیں، اعتقاد الوحدانیت للہ تعالی، اعتقاد الوحدانیت للہ تعالی فی الذات والصفات والافعال، اعتقاد الوحدانیت للہ، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھنا۔ اعتقاد الوحدانیت للہ، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھنا۔ کس چیز میں اللہ کو اکیلا ماننا؟ وحدانیت فی الذات، ذات میں، والصفات، صفات میں، والافعال، اور افعال میں۔ اللہ اپنی ذات، صفات، افعال میں کیا ہے؟ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ تو اعتقاد الوحدانیت للہ تعالی فی الذات والصفات والافعال۔ اور ایک دوسری تعریف بھی لکھ لو، لسان العرب لغت کی کتاب ہے، اس میں یہ تعریف ذکر ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں افراد اللہ سبحانہ، افراد اللہ سبحانہ بما یختص به من الربوبیت والالوہیت والاسماء والصفات، اللہ کو تنہا، یکتا، اکیلا ماننا۔ اللہ کو تنہا، یکتا، اکیلا ماننا۔ کس چیز کے اندر؟ بما یختص به، ان باتوں میں، ان صفات میں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ من الربوبیت، یعنی ربوبیت میں اللہ کو تنہا، اکیلا ماننا۔ والالوہیت، الوہیت میں اللہ کو تنہا و اکیلا ماننا۔ والاسماء والصفات، اللہ کو اپنے ناموں میں بھی کیا ماننا؟ ہاں، خالق کون ہے؟ رازق کون ہے؟ تو شرک فی الاسماء بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اپنے ناموں میں بھی یکتا ہے، والصفات، اور اللہ اپنے ناموں میں بھی اکیلا اور یکتا ہے۔ بس آسان لفظ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے قصیدہ نونیہ، پوری کتاب عربی کا قصیدہ ہے، توحید، رسالت، بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں لوگوں بس اتنا سمجھ لو کہ ایک اللہ کا حق ہے، ایک غیر اللہ کا حق ہے۔ ایک اللہ کا حق ہے اور ایک اس کے بندوں کا حق ہے۔ اللہ کے حق اور اللہ کے بندوں کے حق کو ایک نہ بناؤ، یہ توحید ہے۔ اللہ کے حقوق اللہ کے ساتھ خاص، اور بندوں کے حقوق۔ اور شعر میں وہ کیا کہتے ہیں؟ ذرا میں وہ شعر پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں للہ حق لا یکون لغیرہ، للہ حق لا یکون لغیرہ، ولعبدہ حق ہما حقان۔ ایک اللہ کا حق ہے، وہ کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ وَلِعَبْدِهِ، اور ایک اس کے بندے کا حق ہے۔ هُمَا حَقَّانِ، یہ دو حق ہیں۔ کہتے ہیں اے بندیا،
لا تجعل الحقین حقا واحدا، لا تجعل الحقین حقا واحدا، تو اللہ اور بندے کے دونوں کے حق کو ایک حق نہ بنا، من غیر تمیز ولا فرقان، کہ اللہ اور بندے کا حق اس طرح کر دے کہ اب درمیان میں فرق ہی نہ رہے، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ اور بندے کے حق میں کیا کر؟ فرق کر۔ اب میرا دوست، کسی لوگوں کے ذہن میں کچھ باتیں آتی ہیں، وہ شرک پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بادشاہ، شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو برابر کرنا۔ کیا کرنا؟ وہ میرا دوست، آج تک کوئی ایسا مشرک نہیں گزرا جس نے اپنے معبودوں کو رب کے کیا کہا ہو؟ برابر کہا ہو۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ برابر نہیں۔ ایک صفت میں بھی اگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، برابر کی تو بات ہی نہیں، ایک صفت میں شریک ٹھہرائے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ امام رازی رحمہ اللہ کا ایک حوالہ طلباء کرام کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہو لیس فی العالم احد، اس جہان میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے، یثبت للہ شریکا، جو اللہ کے لیے ایسا شریک ثابت کرتا ہو، یساوی ہے، جو اللہ کے برابر ہو، فی الوجود والقدرت والعلم والحکمت، وجود میں، قدرت میں، علم میں، حکمت میں۔ ایسا دنیا میں کوئی گزرا کہ جو اللہ کے لیے ایسا شریک ثابت کرتا ہو جو اللہ کے ساتھ وجود میں، قدرت میں، علم اور حکمت میں برابر ہو؟ کہتے ہیں وَهَذَا مِمَّا لَمْ يُوجَدْ إِلَى الْآن۔ امام راضی فرماتے ہیں میرے زمانے تک تو کوئی ایسا بندہ نہیں پایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تعریف نہیں ہے، برابر کرنا بھی شرک ہے، لیکن یہ صرف شرک کی تعریف شرک کی کیا ہے؟ اللہ کی کوئی بھی صفت خاصہ کسی اور کے اندر مانے، چاہے ایک مانے، چاہے دو مانے، چاہے تین مانے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ذرا آئیے کمال اس کتاب کا دیکھیے۔ قرآن کریم جب نماز ثابت کرتا ہے، نماز کا ذکر کرتا ہے، تو لفظ صلاۃ ہی سے ذکر کرتا ہے۔ کس عنوان سے؟ اور جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو قرآن تو زکوٰۃ ہی کہتا ہے۔ حج کی بات آتی ہے تو اتم الحج، حج کے عنوان سے۔ اور جب روزے کی بات، ثم اتم الصیام الی اللیل کتب علیکم الصیام، صیام ہی کے عنوان سے، جہاد ہی کے عنوان سے۔ لیکن قربان جاؤں، جب بات توحید کی آتی ہے تو رب عنوان ایک قائم نہیں کرتا، عنوان بدل کے اپنی توحید ثابت کرتا ہے، تاکہ اگر کسی کو ایک طرف سے سمجھ میں نہ آئے دوسری طرف سے سمجھ میں آ جائے۔ تو میں تو زیادہ عنوان نہیں ذکر کرتا، بس وقت تھوڑا ہے اور میں اپنا مضمون تقریباً میری کوشش جو تھی میں سمیٹ چکا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، آپ تک خاکہ پیش کرنا تھا وہ کر چکا ہوں۔ اب ذرا لطف اٹھائیے اس انداز سے۔ قرآن توحید ثابت کرتا ہے 4 عنوانات سے۔ کتنے عنوان سے؟ یاد رکھ لو۔ نمبر 1، اثبات التوحید بعنوان الالہ، اثبات توحید کس عنوان سے؟ الہ کے عنوان سے۔ نمبر 2، اثبات التوحید بعنوان التحمید، اللہ توحید ثابت کرتا ہے، عنوان کیا رکھا جاتا ہے؟ تحمید، یعنی الحمد، کہ صفات کارسازی اور حمدیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ نمبر 3، اثبات التوحید بعنوان التسبیح، اللہ کی توحید کا عنوان اثبات کس عنوان کے ساتھ؟ عنوان تسبیح کے ساتھ۔ اور نمبر 4، اثبات التوحید بعنوان البرکت، توحید کا اثبات برکت کے عنوان سے۔ کس عنوان سے؟ تو کتنے عنوان ہو گئے؟ اثبات التوحید بعنوان الالہ،
الہ کے عنوان سے توحید کا اثبات التوحید بے عنوان التحمید، تحمید کے عنوان سے اثبات التوحید بے عنوان التسبیح، تسبیح کے عنوان سے اثبات التوحید بے عنوان البرکت، برکت کے عنوان سے توحید کا اثبات۔ اب ذرا میرا دوست آؤ قرآن کی طرف۔ پہلا عنوان کہ اللہ اثبات توحید کرتا ہے عنوان الہ کے ذریعے۔ کس الہ کے عنوان کے ذریعے؟ ذرا آیت نکالو، سورہ بقرہ آیت 163، سورۃ البقرہ آیت نمبر 163۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ حاجت روا مشکل کشا الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی الہ نہیں الا ہو مگر وہی ہے، الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو کون سا عنوان ہے اس بات توحید کے لیے؟ عنوان الہ۔ اور کمال کی بات، اس جملے کو میں نے پہلے درس میں بتایا تھا، کتنی مرتبہ دہرایا قرآن نے؟ 37 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ دہرایا؟ 37 مرتبہ۔ اب یہ ادھر دعویٰ پیش کیا، اور اگلی آیت ان فی خلق السماوات میں اس کے اوپر عقلی دلائل پیش کیے، لیکن یہ دوسرا مقام ہے۔ آئیے سورۃ البقرہ آیت 255، اثبات توحید، اور عنوان کیا ہے جی؟ عنوان الہ کے ساتھ فرمایا 255 آیت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور قربان جاؤں، سورۃ بقرہ کا پہلا دعویٰ تھا اثبات توحید، اور اللہ نے یہ دعویٰ اس سورت میں 4 مرتبہ دہرایا ہے۔ کتنی مرتبہ دہرایا؟ 4 مرتبہ۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، آیت الکرسی۔ کون سی آیت ہے یہ؟ تو آیت الکرسی میں اثبات توحید ہے اور عنوان الہ کے ساتھ، اور کمال کی بات دعویٰ پیش کیا ہے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، الا ہو اگر الہ ہے تو وہی اللہ ہی الہ ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اور اس پر 10 دلائل دیے ہیں۔ کتنے دلائل دیے ہیں؟ اس آیت کا کمال یہ ہے، ایک دعوی توحید کو کتنے دلائل سے ثابت کیا؟ 10 دلائل سے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ کا نام نامی، اسم گرامی، اسم ظاہر بن کے، اسم ضمیر بن کے 18 مرتبہ آیا ہے اس ایک آیت میں۔ یہ اتنی بڑی عظمت والی آیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ عظمت والا مسئلہ اس میں کیا کیا گیا ہے؟ ثابت کیا گیا ہے۔ اچھا، تو اثبات توحید بے عنوان الالہ کے لیے تیسری آیت نکالو، سورۃ آل عمران آیت نمبر 2۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 2، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ، اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، الا ہو مگر وہی ہے، الحی القیوم وہی زندہ ہے، القیوم سب کو تھامنے والا ہے، خود قائم ہے، دوسروں کو قیام دینے والا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت 18 نکالو، یہی سورت آل عمران آیت نمبر 18،
میرا دوست ذرا بلاغت قرآن کو دیکھ اور ذرا جھوم جا، مزہ نہ آئے تو پھر کیا نہ۔ قرآن کی بلاغت دیکھنا، ایک آیت میں پڑھتا ہوں اور آپ ذرا اس کے بلاغت سے لطف اٹھائیے، علماء خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ایک آیت ہے، اس میں دعویٰ بھی ہے، اس دعوے پر دلیل وحی بھی ہے، اس دعوے پر دلیل نقلی بھی ہے، اس دعوے پر دلیل عقلی بھی ہے، اور پھر اس دعوے کا ثمرہ بھی ہے۔ یہ اعجاز ہے کہ نہیں ہے جی؟ اللہ، ذرا دیکھنا دعوے کی طرف۔ دعویٰ آیت کا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، انہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے لا الہ الا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس پر دلیل وحی کیا ہے؟ شاہد اللہ، یہ گواہی کون دیتا ہے؟ جب اللہ گواہی دیتا ہے تو اللہ کی گواہی وحی بن کے آئی ہے، تو اس کی دو توحید والے دعوے پر یہ دلیل وحی بن گئی۔ اچھا، والملائکۃ دلیل نقلی بھی ہے، دلیل نقلی از ملائکہ، کہ یہ صرف اللہ ہی کی وحی نہیں، فرشتے بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں۔ فرشتوں سے دلیل نقل کی جا رہی ہے۔ والملائکۃ، فرشتے بھی دلیل نقلی کے طور پر کہ فرشتے بھی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اللہ، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی اس بات کی کیا ہی دیتے ہیں؟ دلیل، بولو، دلیل، اس توحید کی گواہی اہل علم دیتے ہیں۔ کہلوائے بندہ عالم اور ساری زندگی اللہ کی توحید منہ پہ نہ لائے، وہ عالم کہلوانے کے لائق ہے؟ قرآن تو کہتا ہے اہل علم وہ ہے جو میری توحید کی کیا دیتے ہیں؟ گواہیاں دیتے، پرچار کرتے ہیں اس کی۔ اور قربان جاؤں، امام قرطبی اسی آیت کے نیچے لکھتے ہیں، امام ابن کثیر لکھتے ہیں، اور امام رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں بہت بڑی فضیلت ہے، توحید کی فضیلت رکھنے والے علماء کی اتنی شان ہے توحید بیان کرنے والوں کی کہ اللہ نے اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے بعد اہل علم کی گواہی کو جوڑ دیا ہے۔ ایسے اہل علم کو کن کے ساتھ جوڑ دیا؟ فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ان کی شہادت کو جوڑ دیا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یعنی انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے، عقل کا تقاضا بھی، تو یہ دلیل عقلی ہے، انصاف پر کھڑے رہ کر، ٹھیک ہے نا۔ یہ قائما بالقسط، یہ شاہد اللہ سے بھی حال بن سکتا ہے، اولو العلم سے بھی بعض نے بنایا ہے، بعض نے تینوں کے ساتھ لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ، فرشتے، اہل علم سب انصاف پر قائم ہیں اور اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ سب سے بڑا انصاف کیا ہے؟ کہ لا الہ، یعنی اگر کوئی عقل مند انصاف والا بندہ دیکھے تو وہ بھی یہ گواہی دے گا، تو عقلی بھی ہو گئی۔ اچھا، تو دعویٰ، اس پہ دلیل وحی، دلیل عقلی، دلیل نقلی، ثمرہ کیا ہے ان دلائل کا؟ فرمائے جو دعویٰ اتنے دلائل سے ثابت ہو گیا تو پھر خاموش کیوں رہتا ہے؟ ثمرہ یہ ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تفسیر میں ایک لفظ آتا ہے، کبھی کہتے ہیں دعویٰ اور کبھی کہتے ہیں ثمرہ دعویٰ، کبھی کہتے ہیں دعویٰ اور کبھی نتیجہ دعویٰ۔
تو دلائل سے پہلے اگر دعویٰ آ جائے تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے دعوے کا، اور جب دلائل کے بعد دعوے کو ذکر کیا جائے تو ان کو کہتے ہیں دلائل کا ثمرہ۔ دلائل کا یہ وہی دعویٰ ہوتا ہے، لیکن دلائل کے بعد آنے کی وجہ سے اس کا نام کیا بدل دیتے ہیں؟ ثمرہ دلائل۔ تو ایک ہی آیت ہے، دعویٰ بھی، دلیل عقلی بھی، دلیل وحی بھی، دلیل نقلی بھی، اور ثمرہ دلائل بھی کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اسی طرح اثبات توحید بعنوان الالہ، سورہ نساء آیت 171۔ سورہ نساء آیت نمبر 171۔ آیت لمبی ہے، آیت کا آخری حصہ میں پڑھتا ہوں، وہ یہ ہے، فرمایا انما اللہ الہ واحد، آیت کا آخری حصہ آئے گا، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک ہی الہ ہے، بے شک اکیلے اللہ ہی حاجت روا ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اس بات سے کہ ہو اس کے لیے کوئی بیٹا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ ہی کارساز۔ تو انما اللہ الہ واحد، اس بات توحید بعنوان الہ۔ اسی طرح کبھی کبھی دوسرا عنوان اس بات توحید بعنوان تحمید، کس عنوان کے ساتھ؟ تحمید کے ساتھ۔ اور وہ تحمید کے عنوان کے لیے اللہ نے 5 صورتوں کا دعوی ذکر کر دیا۔ ابتدا اس بات توحید بعنوان تحمید سے کتنی صورتوں کا آغاز کیا؟ 5 صورتوں کا۔ پہلی صورت سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام صفات کارسازی، صفات الوہیت خاص ہیں کس کے لیے؟ تو عنوان کون سا ہے توحید کے اس بات کے لیے؟ تحمید۔ حمد کس کے لیے ہے؟ صفات، یہاں ساری تعریفیں، لوگ کہتے ہیں ساری تعریفیں، میرے دوستو ساری تعریفیں نہیں، کچھ تعریفیں بندوں کے لائق ہیں، سمجھ آگئی؟ فلاں کی بیوی بڑی فرما بردار ہے، فلاں کے بچے بڑے نیک ہیں، جی فلاں اپنے بچوں کی بڑی تربیت، یہ تعریفیں بندوں کے لائق ہیں، مطلق تعریفیں نہیں۔ مولانا حسین علی الوانی رحم اللہ فرماتے ہیں الف لام عہدی ہے، یہ جنسی استغراقی نہیں، تو وہ معنی کرتے ہیں کہ یہاں تعریفوں سے مراد وہ تعریفیں جو کسی ذات کے الہ اور حاجت روا ہونے کے لیے ضروری ہے، وہ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے۔ تو الحمدللہ سورۃ فاتحہ۔ اسی طرح دوسرا سورۃ انعام کھولو ذرا، سورۃ انعام۔ تو سورۃ انعام کی پہلی آیت، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ الحمدللہ، صفات کارسازی، صفات الوہیت خاص ہیں اللہ ہی کے لیے، وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو، وجعل الظلمات والنور، جس نے بنائے ہیں اندھیرے اور اجالا۔ تو اس بات توحید عنوان تحمید۔ تیسرا نکالو، تیسری سورت سورۃ الکہف۔ کون سی سورت؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ صفات کارسازی اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا،
اور نہیں رکھی اس میں کوئی کجی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ تو صفات کارسازی کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ اور چوتھا نکالو ذرا، سورت فاطر، ٹھیک ہے جی، سورت فاطر۔ تو سورہ فاطر کی ابتدا بھی الحمدللہ فاطر السماوات والارض، صفات کارسازی، صفات الوہیت، اللہ کی مناسب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو، جاعل الملائکۃ رسلا، جو بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں، اولی اجنحۃ، جو پروں والے ہیں، مثنا، دو دو، وثلاثا، تین تین، ورباع، اور چار چار، یزید فی الخلق، اضافہ کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے اللہ تخلیق میں، ما یشاء، جو چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ ٹھیک ہے جی۔ اب کئی صورتوں کے آغاز اللہ نے کس سے کیے ہیں؟ بولو، تحمید سے، اثبات التوحید بعنوان تحمید۔ اور کبھی کبھی عنوان تحمید انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ثمرے کے طور پر الحمدللہ کا جملہ کہتے ہیں، دلائل بیان کرنے کے بعد ثمرہ دلائل کے طور پر ذکر کرتا ہے۔ جیسے سورہ لقمان آیت 25 نکالو، سورت لقمان 21واں پارہ، سورت لقمان، آیت نمبر ہے 25، سورہ روم کے بعد۔ فرمایا والا ان سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر تو ان سے سوال کرے، پوچھے کس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب آسمان پیدا کرنے والا، زمین پیدا کرنے والا اللہ، تو پھر ان دلائل کا ثمرہ مان کے الحمدللہ، صفات کارسازی بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور کبھی کبھی اللہ یہ دعوی تحمید ذکر کرتا ہے حصول نعمت کے بعد۔ کس کے بعد؟ بندے کو نعمت ملتی ہے حصول نعمت کے بعد، جیسے سورہ اعراف آیت 43، سورت اعراف آیت نمبر 43، 8واں پارہ ہے سورت اعراف آیت نمبر 43۔ اب میں پڑھتا ہوں، ذرا قرآن سے لطف اٹھائیے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے، کدھر داخل ہوں گے؟ اللہ ہم سب کو لے جائے۔ اللہ اللہ مومن کا ٹھکانہ ہے جنت۔ اللہ نے مشرکوں کے لیے نہیں بنائی، کس کے لیے بنائی ہے؟ مومنوں کے لیے بنائی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم عبادت جنت ملنے کے لیے نہیں کرتے۔ وہ بھائی کرتے کیوں نہیں ہے؟ اللہ خود کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میں رغبت حاصل کرو، مجھ سے مانگو۔ حدیث میں آتا ہے اِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا اللَّهَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، جب تم اللہ سے جنت مانگتے ہو تو جنت الفردوس مانگا کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس سب سے اوپر والی جنت ہے، اور اس جنت کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ یہ مانگا کرو، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ کیا مزے کا دن ہوگا، کیا عجب ماحول ہوگا، مدنی مسجد والے ہم سارے بیٹھے ہوں گے، کیا خیال ہے؟ کبھی کبھی ایسا بھی ماحول، جنتیوں کی اللہ ہر خواہش پوری کرے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ بلکہ ایسی پوری کرے گا
کہ دنیا اور جنت میں فرق کیا ہے؟ دنیا میں حکم یہ ہے کہ او میرے بندو اطیع اللہ و اطیع الرسول، جیسے رب چاہتا ہے کہتا ہے ویسے کرتے جاؤ۔ دنیا میں یہ قانون ہے، جیسے رب کہتا ہے چاہتا ہے بندو تم کرتے جاؤ، اور جب کر کے جنت میں آؤ گے اللہ فرمائیں گے بدل دیا میں نے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب میرے بندے جیسے تم چاہو گے ویسے میں کرتا جاؤں گا، تمہاری چاہت پوری ہوگی، جیسے تم چاہو گے میں ویسے کروں گا۔ اور آپ کو ایک اور مزے کی بات کروں، جنتی جب جنت میں پہنچتے ہیں، ادھر آؤ اس آیت کی طرف، تو دنیا میں آپ کو پتہ ہے یہ موحدین میں آپس میں رنجشیں ہوتی رہتی ہیں، موحد ہوتے ہیں دو بھائی ٹسل لگی رہتی ہے، کھینچا تانی لگی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہے تو موحد جنت میں چلے گئے، جب دیکھیں گے یار میرا پڑوسی بھی آیا ہوا ہے، ہماری تو ٹسل تھی، ایک دوسرے کو کھینچا تانی میں لگے رہے، تو دل میں انسان ہے قدورتیں آتی رہتی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں انتظام کر دوں گا، جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان کی دل کی ساری میل اتار کے محبت بھر دوں گا۔ لفظ قرآن ہے، فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ہم نکال دیں گے دور کر دیں گے ما فی صدورہم من غل، جو ان کے سینے میں کوئی میل کدورت خفگان ہوگی ہم وہ نکال دیں گے، اور ایسی جنت میں داخل ہوں گے تجری من تحتہم الانہار، کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وقالوا الحمدللہ، ساری زندگی یہ پڑھاتا رہا درس میں کہ قرآن کے 4 حصے ہیں، کتنے حصے ہیں؟ ہر حصہ شروع ہوتا ہے کون سے لفظ سے؟ ذرا کہہ دو کون سے لفظ سے؟ الحمدللہ، سورہ فاتحہ الحمدللہ، سورۃ انعام الحمدللہ، سورۃ سبا الحمدللہ، سورۃ کہف الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، ساری زندگی یہ پڑھاتا رہا کہ الحمدللہ الحمدللہ، آج جب جنت کے نظارے دیکھ لے گا تو پھر بے ساختہ کہہ اٹھے گا الحمدللہ۔ ادھر بھی جب جنت میں داخل ہوگا تو کیا اٹھے گا؟ قالوا الحمدللہ، کہیں گے صفات کار سازی اس اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، الذی ہدانا لہذا، جس ذات نے ہدانا لہذا ہماری رہنمائی کی اس جگہ کی طرف۔ اللہ تمہاری رہنمائی کس طرف کرتا رہا؟ ایک یہ معنی تب ہو جب ہدایت کا معنی اراءۃ الطریق ہو، اور ہدایت کا ایک معنی شرط تعظیم میں ایصال الی مطلوب بھی ہے، تو اب یہ دوسرا معنی لے لو تو معنی اور مزہ آ جائے گا، تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی، تمام صفات کار سازی اس اللہ ہی کے لیے، ہدانا لہذا، جس نے چلایا ہی نہیں پہنچا دیا ادھر ہمیں، ایصال مطلوب، مطلوب تک پہنچا دیا، جس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، ورنہ ہماری کیا مجال تھی، وما کننا لنہتدی، نہیں تھا ہمارے بس میں کہ ہم پہنچتے یہاں، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم پہنچ سکتے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو پہنچا دے۔ تو کبھی کبھی حصول نعمت کے بعد اللہ ذکر کرتا ہے عنوان تو اثبات توحید، عنوان تحمید، اور کبھی کبھی قرآن مقدس ذکر کرتا ہے دشمن کی ہلاکت کے بعد اثبات التوحید بعنوان تحمید، جیسے سورہ انعام آیت 45 کھولو ذرا، سورۃ انعام، اس سے پہلی والی سورت 7واں پارہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا لفظ ہے جی؟ ذرا میں پڑھتا ہوں لفظوں پہ غور کرو۔
آیت کا شروع میں پڑھتا ہوں. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی اس قوم کی جنہوں نے شرک کیا. ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک کیا. مشرکوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی. جب مشرک ہلاک کر دیے گئے تو والحمد للہ رب العالمین. مشرک جس مسئلے کے انکار کی وجہ سے اور موحدین سے لڑائیوں کی وجہ سے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی تو کیا کہو؟ الحمدو. کہ صفات کارسازی کس کے لیے ہیں؟ تو قرآن نے ایک طریقہ بتا دیا کہ مومن موحد مر جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، بدعتی اور مشرک مر جائے تو الحمدللہ رب العالمین پڑھو. قرآن بتاتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ، ظالم مر گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون. ظالم مر گیا مشرک تو کیا کہو؟ الحمدللہ رب العالمین. سمجھ آگئی؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو کتنے عنوان ہو گئے؟ 2. تیسرا عنوان اثبات توحید عنوان تسبیح. کبھی اللہ کا قرآن اللہ کی توحید ثابت کرتا ہے تسبیح کے عنوان سے. سبح یسبح، تسبیحن کا معنی ہوتا ہے اللہ کی پاکی اور تقدیس بیان کرنا. کس چیز سے اللہ کی پاکی بیان کرنا؟ کہ اللہ کمزوریوں سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، یہ ہے پاکی. اب یہ عنوان قرآن قائم کرتا ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیا انداز اپنایا ہے قرآن کا انداز اس میں یہ 7 سورتوں کا اللہ نے آغاز ہی تسبیح سے کر دیا. اثبات توحید بعنوان تسبیح. کتنی سورتوں کا آغاز تسبیح سے کر دیا؟ 7 سورتوں کا. اب آئیے دیکھیے، ذرا لطف اٹھائیے. پہلی سورت، اور ان 7 صورتوں میں کہیں امر کا صیغہ ہے، کہیں ماضی کا صیغہ ہے، کہیں مضارع کا صیغہ ہے اور کہیں مصدر کا صیغہ ہے. ذرا دیکھنا امر کا صیغہ. سورۃ الاعلی پہلی آیت، سورۃ الاعلی پہلی آیت میں پڑھتا ہوں. سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک اعلیٰ، پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی. الاعلیٰ جو کیا ہے؟ بلند و بالا ہے، اعلیٰ ہے، شان والا ہے. اس رب کے نام کی کیا بیان کر. تو صیغہ کون سا ذکر کیا ابتدا میں؟ امر کا صیغہ. اس بات توحید بعنوان تحمید، سورت کا آغاز اور تسبیح کا عنوان اور امر کا صیغہ. اچھا ذرا صیغہ مضارع ماضی کا دیکھیے. سورۃ الحدید نکالیے. سورۃ الحدید 27واں پارہ ہے. سورۃ الحدید ابتدا فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، پاکی بیان کی ہے اللہ کی، اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں. یعنی آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. کوئی زبان قال سے اور کوئی زبان حال سے. کوئی چیزیں زبان قال سے اور کئی چیزوں کی حالت بتا رہی ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو ادھر کون سا صیغہ ہے؟ ماضی کا صیغہ. اور کبھی قرآن ذکر کا سورہ حشر نکالو ذرا، وہاں بھی ماضی کا صیغہ ہے. 28واں پارہ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، پاکی بیان کی ہے اللہ کی، اس نے جو زمین میں ہے پاکی بیان کی ہے، اس نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. آسمان و زمین کی ہر چیز نے اللہ کی پاکی بیان کی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
اور تیسری چوتھی سورت نکالو سورت صف. سورت صف اس کا آغاز بھی صیغہ ماضی کے ساتھ ہے. فرمایا 28واں پارہ ہے، پہلی آیت ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. نمبر 5 سورت جمعہ. سورت جمعہ اس کے بعد والی سورت، ادھر مضارع کا صیغہ ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض. پاکی بیان کرتے ہیں خاص اللہ ہی کی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. الملک القدوس العزیز الحکیم، اس مالک کی القدوس جو بزرگی والا ہے، پاکی والا ہے، العزیز جو زبردست ہے، الحکیم جو حکمتوں والا ہے. تو اثبات توحید بے عنوان تسبیح اور مضارع کا صیغہ سورۃ التغابن. کون سی سورت؟ بعد والی ایک سورت چھوڑ کے ذرا کھولو. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد اسری بعبدہ لیلا. تو اثبات التوحید بے عنوان تسبیح اور صیغہ کس کا ہے؟ مصدر کا. کس کا؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو لیلاً، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اللہ. اور کبھی کبھی قرآن کریم توحید کا اثبات کرتا ہے اور اس کے لیے عنوان ذکر کرتا ہے برکت کا. کون سا عنوان؟ یہ کتنا نمبر بن جائے گا؟ چوتھا عنوان، اثبات توحید بعنوان البرکہ. اب یہ لفظ تو آپ بہت زیادہ سنتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا معنی برکت کا لغوی معنی تو ہوتا ہے بڑھنا، زیادہ ہونا. اصطلاح میں کہتے ہیں النماء مع الخیر. النماء کہ کسی چیز کا خیر کے ساتھ بڑھنا، اس میں خیر کے آثار ظاہر ہونا. یہ کس کی طرف سے ہے؟ کسی چیز میں خیر ڈالنا اور اس کے آثار ظاہر ہونا، یہ کس کے اختیار میں؟ تو قرآن مقدس ثابت کرتا ہے کہ ہر چیز میں برکتیں دینے والا مبارک اللہ ہے، اور اللہ جس چیز میں برکت ڈال دیتا ہے وہ مبارک بن جاتی ہے. را کے زیر اور زبر کا فرق ہے. مبارک کون ہے؟ برکتیں دینے والا. اور مبارک جس چیز میں اللہ برکت ڈال دے وہ مبارک بن جاتی ہے. تو قرآن یہ ثابت کرتا ہے. لوگوں کا نظریہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ ذرا تھے لو آپ سٹو برکت ہو جائے. جی میری دکان میں قدم رکھو کہ ہو جائے برکت. ہاں حضرت یہ تہاڈی برکت ہے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ساری برکتیں آپ کی ہیں. او میرا دوست قرآن پڑھ. قرآن کہتا ہے برکتیں کون دیتا ہے؟ تو اثبات توحید بعنوان البرکہ، ٹھیک ہے، برکت کا عنوان. اس کے لیے آپ سورہ فرقان ابتدا کھولیں. 19واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے سورۃ الفرقان. سورہ نور کے بعد 18واں پارہ ہے. 18واں پارہ فرمایا پہلی آیت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی، برکتیں ڈالنے والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کی. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جہان والوں کے لیے نذیر بن جائے. تو میرا دوست ذرا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر.
تبارک الذی، برکتیں دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ آیت، اور اس کے بعد ذرا دوسری آیت نکالی، یہی صورت ہے، آیت نمبر 15، اس کی آیت نمبر 15 ذرا دیکھیے، بلکہ آیت نمبر 10 دیکھیے، آیت نمبر 10، آیت نمبر 10 فرمایا تبارک الذی جعل لک ان شاء جعل لک خیرا من ذالک۔ میرا پاک پیغمبر، مشرک کہتے ہیں تیرا باغ نہیں کھجوروں انگوروں کا، اس لیے تو رسول نہیں ہو سکتا، تیرے پاس بنگلہ نہیں اس لیے تو رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی، مالوں میں بنگلوں میں برکتیں دینے والا کون ہے؟ فرمایا برکتیں دینے والی ہے وہ ذات، اگر وہ چاہے تو بنا دے تیرے لیے اس سے بہتر جنات باغات تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور برکتیں دینے والی وہ ذات ہے اگر وہ چاہے تو تیرے لیے بنا دے قصورا، محلات، کیونکہ محلات اور بنگلے کوٹھیاں دے کے برکتیں دینے والا اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں کٹوی رکھ دیتے ہیں الٹی، جی بنگلہ بنا کے تو اوپر کالی کٹوی رکھ دیتے ہیں، یا بنگلہ بنا کے تو نیچے کالی لیر لٹک رہی ہے۔ خدا جانے لوگوں کا کیا حال ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک بال تراشنے والا تھا، تو میں اس سے اپنے بال بنواتا تھا، کافی عرصے کی بات ہے۔ ایک دن جب گیا اس کے پاس، کرسی پہ بیٹھا تو میری ایسی نظر پڑ گئی اچانک، تو دیکھتا ہوں اوپر گھوڑے کی نال لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی ڈیکوریشن پیس تو ہے نہیں، تو دکان کے اوپر نال لگائی ہوئی گھوڑے کے پاؤں کے نیچے، وہ جو سونے یہ لوہے کی ہوتی ہے، بعض فرعون سونے کی بناتا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ اس نے لگا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی تسی لوگ نہیں مانو۔ میں نے کہا تسی دسو تے صحیح کیا ہے یہ؟ کہتا ہے جی خیر اور برکت کے لیے۔ کس کے لیے؟ اور میں نے کہا یہ نال تجھے خیر دیتا تو خود گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کیوں پھسلتا؟ وہ سادیا کب تیرا عقیدہ ٹھیک ہوگا؟ ایک مرتبہ پٹھان کبھی کبھی کمال کر دیتا ہے۔ ایسے ریڈیو پہ پروگرام چل رہا تھا، اور وہ پروگرام کس پہ چل رہا تھا؟ یہ ریڈیو والے اپنا ٹائم بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ موضوع لے لیتے ہیں۔ اس دن کسی نے گفتگو کے دوران گیدڑ سینگی کی بات چھیڑ دی۔ کس کی؟ پتہ نہیں، آپ بھی جانتے ہو، مداریوں کے پاس ہوتی بھی ہے، نکالتے ہیں بھائی یہ گیدڑ سینگی جس کے پاس ہو تو بس وہ بادشاہ بن جاتا ہے، اس کو یہ ملتا ہے، اس کو یہ ملتا ہے۔ آج ہمارے بڑے لوگ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کے بڑے اس نے فضائل بیان کیے، اہمیت۔ گیدڑ سینگی یہ گیدڑ کے اندر ہوتا ہے، یہ جس کو گیدڑ میں سے مل جائے بس وہ بیڑا پار ہو گئے۔ لگا رہا کسی پٹھان نے فون ملا دیا اچانک، کہتا ہے یہ بکواس بند کرو، لوگوں کا عقیدہ خراب کرتے ہو، گیدڑ سینگی کا بچہ۔ اگر گیدڑ سینگی میں یہ کمال ہوتا تو گیدڑ شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا، مرغی چوری کے نہ کھاتا، چوری کے مرغے لوگوں کے۔ ہاں، یہ جس کے اندر ہے گیدڑ سینگی، وہ گیدڑ جنگل کا کیا بن جاتا؟ بادشاہ بن جاتا۔ تو لوگوں نے عجیب عقیدے بنا رکھے ہیں، برکت فلاں فلاں۔ قرآن کہتا ہے تبارک الذی، برکتیں دینے والا، آیت نمبر 61، یہی سورہ فرقان۔ فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بڑے بڑے برج بنائے ہیں، وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور اللہ نے آسمان میں سورج بنایا، وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور اس نے آسمان میں روشن چاند بنایا۔ جس نے ایک سورج بنا کے پوری کائنات میں اجالا کر دیا، تیری دکان اور تیری کاروبار میں روزی میں برکتیں ڈالنے والا بھی وہی اللہ ہے۔
تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. اور سورۃ ملک پہلی آیت نکالو، 29واں پارہ. تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں دینے والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں الملک بادشاہت ہے. سارے ملک کس کے قبضے میں؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس بات توحید بعنوان البرکت، برکت کے عنوان سے. اور کبھی کبھی اللہ اس برکت کے عنوان کو دلائل کے ثمرے کے طور پر ذکر کرتا ہے. ذرا نکالو 18واں پارہ، سورت کا نام سورۃ المومنون. 18واں پارہ نکالو، سورۃ المومنون، اور آیت نمبر میں پڑھتا ہوں 12 سے. مزہ آئے گا انشاءاللہ. دیکھنا قرآن کس طرح ثمرہ دلائل کے طور پر اس بات توحید کرتا ہے برکت کے عنوان سے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر ہم نے اس کو بنایا پانی کا قطرہ. کیا بنایا؟ ثم جعلناه نطفة، ایک قطرہ، فی قرار مکین، ٹھہرنے کی محفوظ جگہ میں، یعنی ماں کے پیٹ میں. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا. فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس خون کے لوتھڑے کو بوٹی بنایا گوشت کی. فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس گوشت کی بوٹی میں ہڈیاں بنائیں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اس کو دوسری مخلوق یعنی کامل انسان پیدا کر کے دنیا میں بھیج دیا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ، پس برکتیں دینے والا بھی اللہ ہے. بس میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں درس، لیکن ایک جملے کا جواب ضرور چاہوں گا آپ سے، ٹھیک ہے؟ مٹی سے انسان بنانے والا اللہ، نطفے کو لوتھڑا بنانے والا، لوتھڑے کو بوٹی بنانے والا، بوٹی میں ہڈیاں بنانے والا، ہڈیوں پہ گوشت چڑھانے والا، اور گوشت پہ چمڑا چڑھانے والا، پھر کامل انسان بنانے والا اللہ. جب یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ، تو فتبارک اللہ، برکتیں دینے والا بھی اللہ ہے. اس بات توحید بعنوان البرکہ. تو اس بات توحید کے کتنے طریقے ذکر کیے میں نے، بس تقریر ختم کرنے لگا ہوں، مزہ آئے گا. اس بات توحید بعنوان الالہ، اس بات توحید بعنوان التحمید، اس بات توحید بعنوان التسبیح، اس بات توحید بعنوان البرکہ. یہ چاروں عنوان اکٹھے کر دیے اللہ نے نماز کی ابتدا ثنا میں. یہ عقیدہ رکھ، پھر میرے سامنے سجدہ کر. چاروں عنوان جو قرآن نے ذکر کی اللہ نے کدھر اکٹھے کر دیے؟ اب آپ کہیں گے کیسے؟ نماز میں اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے سبحانک اللہم. اس بات توحید بعنوان التسبیح و بحمدک، اللہ تیری حمدوں کے ساتھ. اس بات توحید بعنوان التحمید و تبارک اسمک، اللہ بابرکت تیرا نام ہے. تو اس بات توحید بعنوان البرکہ. وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. اس بات توحید بعنوان الہ. چاروں عنوانوں کو کدھر اکٹھا کر دیا؟ یہ عقیدہ رکھ، نماز پڑھنا تیرا کام ہے، قبول کرنا میرے رب کا کام ہے.
ساری زندگی بندہ نماز کے لوگ کہتے جی فلاں نماز بھی پڑھتا ہوں، بھائی اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کیا پیش کر رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں۔ میرا دوست، نماز تو نری توحید ہی توحید ہے، نماز نام ہی توحید ہے۔ تو قرآن مقدس اپنی توحید کا اثبات اس طریقے سے کرتا ہے، اور یہ طریقہ کار قرآن مقدس کا ہے۔ الحمدللہ میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ 6-7 دن کا سبق 5-6 گھنٹوں میں اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے صرف اس کا ایک خاکہ پیش کر دیا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایک عنوان ایک سمندر ہے۔ یہی وجہ ہے میں نے آیتیں پڑھی، اگر آیت کے ساتھ حدیث میں لاتا جاتا، پھر آیت کے ساتھ تفسیروں، مفسرین، سلف صالحین کے اقوال ذکر کرتا جاتا تو پھر بہت سارے دن لگ جاتے۔ اللہ ہمارا یہ بیٹھنا سننا قبول اور منظور فرمائے۔ آپ بہت سارے لوگ، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، آپ آئے گرمی کے اس موسم میں، آپ نے وقت دیا اور قرآن سے اللہ کی توحید سنی۔ میں سب کے لیے دعا گو ہوں، چاہے وہ خواتین آئی ہیں، گھروں میں بہت سارے کام ہوتے ہیں خواتین کے، وہ اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے آئے اور کئی گھنٹے بیٹھ کے انہوں نے اللہ کی توحید کا درس سنا۔ اللہ ان کو اور ان کے آنے والی نسلوں کو بھی موحد بنائے اور خیر اور برکتیں اللہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ابھی ہم چھٹی کریں گے، تھوڑا آرام کرتے ہیں، انشاءاللہ مغرب کے بعد پھر بیان ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے کیا مانگیں گے؟ اجازت چاہیں گے، اور اگر زندگی نے کبھی موقع ملا دیا پھر آئیں گے، اور اگر پھر یہاں ملاقات نہ ہوئی تو دعا گو ہیں، جس مالک کی توحید پہ اکٹھے ہیں وہ ہمیں عرش کے سائے تلے اکٹھا فرمائے۔ دعا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔